ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانے کے لوگ پیدا کیے. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پس ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا، اور رسول کی قوم کے وہ کافر سردار جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فراوانی عطا فرمائی تھی، وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ رسول صرف تمہاری مثل بشر ہے. یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو، اور انہی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا پورا ہونا بہت دور ہے، بہت دور ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ رسول تو صرف اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، پریشان ہوں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بالآخر تقاضائے عدل کے مطابق ان کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا، پس ہم نے ان کو
ہلاک کر کے خس و خاشاک بنا دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 30 سے آگے کا بیان ہے۔ یہ اگلی 11 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا میں نے ترجمہ رکھا۔ اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا ہے۔ کل قصہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس فرمایا تھا۔ اور ویسے بھی ہم سورۃ الاعراف کے اندر بھی یہ پڑھ آئے ہیں، اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور بھی مختلف جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہی کا ذکر آیا ہے جن سے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہم سورۃ الاعراف کے اندر بہت 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 تفصیل سے بیان کر رہے ہیں جن سے، کہ وہ کتنی طاقتور قوم تھی اور کتنی رعب اور دبدبے والی قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی، اور کیا ان کی جسامت اور ان کے جسم تھے پہاڑوں کی مانند جون سی۔ اس کا ذکر پہلے بہت تفصیل سے سورۃ الاعراف کے اندر گزر چکا ہے جون سے، اور پھر جس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا ذکر جون سے، یہ سب ہم پہلے۔ تو اکثر جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس کا ذکر آیا اور ان میں رسول کو معبوس فرمایا، وہ قوم عاد ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں قوم نوح کے بعد عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہے، کیونکہ انہی آیتوں میں آگے چل کر 41 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک زبردست چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ جو عذاب ہے یہ قوم سمود کے اوپر آیا تھا۔ اور اس طرح مختلف اس میں مفسرین کی رائے ہے۔ تو اس قوم کی طرف جس رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے، وہ رسول بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی بھیجا تھا، جس کی نشو و نما اور پروان انہی کے درمیان ہوئی تھی، جن کو وہ اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ یہ ہماری ہی قوم میں سے یہ رسول جن سے بھیجے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ تو ان کے خاندان، ان کا مکان، ان کی پیدائش، ان کا مولد، ان کی سیرت اور کردار سے وہ اپنے نبی کی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ رسول کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام جن سے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بعثت کے بعد سب سے پہلے وہ پیغام پہنچایا، انہوں نے اپنی قوم کو جو ان سے، اور اس دین کی دعوت دی جو ہر نبی جس دین کی دعوت دیتا چلایا جن سے۔ تو کل آپ نے یہی سارا کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا یا سنا جن سے۔ اب جب انہوں نے وہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، عبادت اور بندگی بس اللہ وحدہ لا شریک کی ہے،
تو ان کی قوم کے جو سردار ہیں، ان کی قوم کے سرداروں نے انہوں نے ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جس طرح ہر نبی کی قوم کی جو کافر سردار ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں، میں نے کل بھی مثال دی تھی، اپنے نبیوں کے لائے ہوئے پیغام کو رد کرتے رہے جن سے. اور ان کی اکثریت جو ہے، اکثریت اور اسپیسیفکلی وہ جو کافروں میں جو کافر سردار ہوتی ہیں وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ ایمان لانے سے محروم رہ جاتے تھے. اس کی وجہ ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت مالدار ہوتی ہیں اور ان کو اپنے مال کے اوپر بہت گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہم بڑے اثر اور رسوخ والے ہیں، اس لیے ہم اس نبی کے سامنے، اللہ کے اس بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیسا پیغام لیا ہے؟ جو پیغام جیسے کل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ پیغام تو ہمیں ہمارے نہ باپ نے دیا نہ دادوں نے دیا، یہ آپ کیسا پیغام جو ان سے. ہمیں ان جو امیر کبیر کافر سردار ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی قوم چل بھی رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کی گمراہی کے دو جو اصل سبب بیان کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کا آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں ہوتا، یہ آخرت کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی؟ نہیں، زندگی صرف یہی ہے. اسی لیے ان کے اندر نیکی کا تصور بہت کم پایا جاتا ہے. جب زندگی یہی ہے تو جو گناہ کر سکتے ہو کر لو. جب زندگی یہی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، ہمیں کسی کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ کفار اور ان کے سردار جان سے ہیں. پھر جب ان کا اس بات پر عقیدہ ہی نہیں ہے، اسی لیے پھر یہ اس زندگی کے اندر درندگی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر. تو ایک تو ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، اور دوسرا وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنی مال اور دولت کی وجہ سے اور عیش و عشرت کی جو فراوانی ہوتی ہے ان کے پاس، تو یہ اپنے نبی یا رسول کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں. اب انہوں نے بھی کیا کہا، وہی بات جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ یہ شخص حضرت ہود علیہ السلام یہ تو ہماری طرح تو کھاتا ہے، ہماری طرح تو پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا تھا، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح. اگر اللہ نے نبوت اور رسالت دینی تھی تو کس کو دے دیتا؟ کسی فرشتے کو دے دیتا. ہماری طرح کے ایک انسان کو نبوت دے دی، ہماری طرح کے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا، اس میں کیا کمال ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات حیران کن بتاؤں، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کافر اور مدینہ منورہ میں بعض جو بے وقوف یہود اور نصارہ تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے. حالانکہ وہ تو خود اہل کتاب تھے، ان کے تو اپنے اندر نبی اور رسول موجود تھے جو کتابیں لے کر آئے ہوئے تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی بات آج بھی ایک بے وقوف مکتبہ فکر جن سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. نہیں، ایک بشری تمہیں کہیں کہیں گے کہ بشر نور کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہیں گے بشر نور کیسے ہو سکتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی تو ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے، ایک بشری تمہیں جن سے. تو بہرحال
تو یہ اس طرح چلتا چلا ہے مختلف قوموں کے اندر، اور آپ قرآن پاک کے اندر یہ مختلف نبیوں کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیچھے اس طرح کے درجنوں آیات کے اندر یہ واقعات گزر چکی ہیں، یہ ساری مکہ مکرمہ کی اسپیسیفکلی جن سے۔ تو جب وہ رسول اپنی قوم کے اکابر، بڑے اور چھوٹے اصاغر، ان کے ایمان لانے اور پیغام حق کو قبول کرنے سے مایوس ہو گئے، تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اے میرے رب میری مدد فرما۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے یہ پریشان ہوں گے، تھوڑی دیر گزرتی ہے یہ پریشان ہوں گے، تھوڑی دیر آپ انتظار کیجیے، یہ پریشان ہوں گے۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرنے دیں، یہ جو کر رہے ہیں نا اب ان کی پریشانی کا وقت شروع ہونے والا ہے، یہ پریشان ہوں گے جن سے، یہ پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ ان کو وحی نازل کی، یعنی تفسیر یہ کہ جو اب انہوں نے دعا کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ میرا انکار کر رہے ہیں، میری نبوت کا، میری بزرگی کا یہ نافرمان انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر اور انتظار کریں، اب یہ پریشان ہوں گے۔ اور پریشان کیوں یہ بات فرمائی گئی؟ اس لیے کہ جو عذاب ہے، عذاب نازل ہونے کے آثار نازل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ مثلا بارش ہونی ہو تو بادل پہلے ہی نظر آ جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بادل کی بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح آندھی چلنی ہو تو تیز ہوائیں آپ کو محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب عذاب کی جو علامات ہیں، جو آثار ہیں، وہ نازل ہونا شروع ہو چکے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے نبی کی دعوت قبول کرنے پر اب پچھتا رہے تھے، یعنی وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اب اگر وہ ایمان قبول کرتے تو کیا ان کا ایمان قبول کر لیا جاتا؟ نہیں۔ جب عذاب نازل کر دیا جائے یا عذاب کو دیکھ لیا جائے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا اب یہ پریشان ہوں گے، اے میرے رسول اب یہ پریشان ہوں گے کہ کاش ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے، کاش ہم آپ کے پیغام کو قبول کر لیتے جن سے، مگر اب وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، ان کو نشانیاں دکھائی دے چکی ہیں، اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ان کی حسرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ختم ہو گیا جن سے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب یہ عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق عذاب کا ذکر فرمایا کہ ایک زبردست چنگاڑ جون سی تھی، اس نے ان کو پکڑ لیا، جس کا ذکر پھر آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن سے کہ ان کو ایک زبردست چنگاڑ نے آ کے پکڑ لیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک زبردست چنگاڑ ماری اور اس کی وجہ سے وہ سب مر گئے،
اور ایک یہ ہے تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس چنگاڑ سے مراد زلزلہ جن سا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری، یہ ظالم لوگ تھے جو میرے نبی میرے رسول کی رسالت کو قبول نہیں کیا، ان کے پیغام کو قبول کر بجائے اس کے کہ ان کے قریب ہوتے بلکہ ان سے دور ہو گئے۔ تو مفسرین نے فرمایا ان اللہ کے بندوں سے دور ہونے کا مطلب ان کے اوپر اللہ کی لعنت مسلط ہو گئی، اللہ سے دوری۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی توہین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عذاب تھا کہ یہ اللہ کی لعنت تھی، بجائے اس کے کہ میرے نبی کے قریب ہوتے، میرے رسول کے پیغام کو قبول کرتے، یہ اس پیغام سے دور ہو گئے، ان سے دور ہو گئے جو ان سے، تو یہ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں، راحتوں اور برکتوں سے یہ دور کر دیے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے اور اللہ کے قہر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔